پگڑی سر پہ، انہوں نے سمجھا کوئی کئی کا گدی نشین ہے، پیر صاحب ہے، کہ چلے کہ گرم چائے کا کپ ہو جائے۔ میں نے کہا چلو۔ کہتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دے دینے کو منہ چاہیے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ میں نے کہا یہاں تو لوگ اس لیے آئے اور نبی نے تعلیم دی ہے کہ ایک اللہ دینے والا ہے، اللہ کے ساتھ دینے لینے میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں اچھا حضرت چل انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ما تو مما سچائے سستا چائے لئی اٹھا سو چائے تو یہی تھی جو میں نے تمہیں پلائی۔ ایک پنجاب کا پیر تھا، بڑے مریدوں کو لایا تھا اور دور سے کھڑے ہو کے پھر سلام پڑھتا تھا اور بڑے کیا کیا نخرے کرتا تھا۔ کچھ شرطوں کو میں نے سمجھایا، ان کے پاس آئے پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ خیر تو وہ پیر صاحب مجھے کہتے ہیں حضرت ایسی جگہ جیل میں ڈالتے ہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا، جیل کی اور کوئی تکلیف نہیں، میں یہ تکلیف کھانا نہیں ملتا۔ میں نے کہا سنا ان کی جیلوں میں حلوہ ہے، کہا نہیں توبہ اللہ نہ لے جائے۔ معلوم ہو کہ ایک دفعہ جیل کھا چکا ہے وہ۔ اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان پر ہماری بھی گرفت رہتی ہے، کئی مرتبہ ان سے مار کے ہوئے ہیں، لیکن اب تھک گئے، وہ بھی تھک گئے غریب۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر وہ حرام ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ شکار کو حلال نہ سمجھو درا حالی کہ تمہیں حرام میں آؤ۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، حلال مت سمجھو شاعر اللہ کی توہین۔ اصل یہ ہے جس چیز کو اللہ نے ناجائز کہا اس کو ناجائز رہنے دو، اپنے لیے حلال نہ جانو، یہ قاعدہ ہے۔ عالم شاعر اللہ میں سے فتاوی علماء سندھ میں لکھا ہے عالم کی توہین کفر ہے۔ طالب علم، کتاب، مسجد، مدرسہ، یہ سب شاعر دین میں سے۔ اے ایمان والو حلال مت سمجھو اللہ کے دین کے نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، ہونا شہر حرام کے اندر توہین کرنا، ولا الہدی، نہ وہ نیاز جو کعبہ جاتی ہے، ولا القلائد، نہ وہ جانور جو قربانی کے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام آنے کا، حج یا عمرے کے ارادے سے، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تمہیں حرام سے نکلو پس شکار کرو، یعنی اجازت ہو گئی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روک لے تم کو مسجد حرام سے۔ اللہ اکبر، کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ پہنچے کہ دینی کام نہ کرنے دے۔ اللہ اکبر، ان تعتدوا، تجاوز نہ کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور امداد کرو ایک دوسرے کی نیکیوں پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون مت کرو گناہ اور دشمنی میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، حقیقی جیسے بلی، کتا، ریچھ، چیتا، شیر، یہ مردار ہے،
اور حکمی جیسے گائے ذبح نہ ہوئی، بھینس پر مجوسی نے چھڑا پیرا، یا بکری گھٹ کے مری، یا مرغی ذبح ہونے سے پہلے جان دے دی، یہ اصلاً تو حلال تھے مگر اب حرام ہو گئے. تو ہم نے میتہ کی تقسیم کی تھی نا حقیقی اور حکمی کی طرف. حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، گوشت پوست خنزیر بجمیع اجزائی ہی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو نامزد کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر، درگاہوں کے بکرے، بزرگان دین کے نام کی نیاز، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ ہے. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گھٹ کے مرے، والموقوذۃ، اور جس کو ڈنڈا مار کے مارا جائے، والمتردیہ، اور اوپر سے گر کے مرنے والا، والنطیحۃ، سینگ مار کے مرنے والا. کبھی جانور کے گلے پہ رسی آ جاتی ہے وہ منخنقہ ہے، کبھی ایک آدمی نے ویسے مارا اور وہ مر جاتی ہے موقوذہ ہے، کبھی بالائی سے نیچے گر گئی متردیہ ہے، کبھی ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا وہ نطیحہ ہے. وما اکل السبع، اور جس کو کھا جائے درندہ. میری ایک پرتو بلی تھی، بہت محبت تھی اس سے. ایک دن گھر کی کبوتر پکڑ کے میرے پاس دفتر لے آئی. میں نے کہا وہی زماں کو انترا نہیں ہوئی خدا جرا گروپ کدا دے سوکڑ. وہ حیران رہ گئی کہ میں نے تو بازی کی خفا ہو گیا. اللہ اکبر. کئی دن تک غمگین بیٹھی رہی. پھر میں ساتھ لے گیا، سمجھایا کہ یہ کبوتر ہم نے پالے، یہ نہ کھاؤ، کم عقل، جہاں درختوں میں ادھر ادھر چیزیں بھی یہ کیوں پکڑتی ہے. اور سمجھ گئی. پھر جب بھی میں چاہتا تھا اندر جا کے بیٹھی رہی، میں بیٹھی رہے لیکن کھانا نہیں ادھر سے، یہ تو ہم نے پالے آپ کے کھانے کے لیے تھوڑی. وما کل السبع، اور جس کو کھا جائے درندے، الا ما ذکیتم، مگر جو تم نے ذبح کیا، وما ذبح علی النصب، اور جو جانور ذبح ہوتے ہیں درگاہوں پہ، اللہ آستانوں پہ. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں سے. تیر پہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں کا یہ فلاں کا، زمانے جاہلیت کے طریقے تھے. ذالکم فسق، یہ فسق ہے، ناکارہ کام ہے، یعنی حرام ہے. الا ما ذکیتم، یہ کہاں تک ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں ان الاستثناء راجع الى جمیع ما تقدم. طلبہ بیدار ہو جائے، غور سے بات سنیں. یہ بحث نہ ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی جو یہاں ہو رہی ہے. روح المانی میں ہے عن ابن عباس ان الاستثناء راجع الى جمیع ما تقدم ذکر من المحرمات، کہ اللہ استثناء جو ہے ما سبقہ کو ہے. تو ما سبقہ ایک تو معقول السبع ہے، دوسرا نتیحہ ہے، تیسرا متردیہ، چوتھا موقوذہ، پانچواں منخنقہ. ہم کہتے ہیں یہاں تک ہے، لیکن مبتدی کہتا ہے کہ نہیں، وما اہل لغیر اللہ بہ تک ہے. اور بات تو چھوڑو، صرف ایک نقطہ یاد رکھو کہ دیکھو الا ما ذکیتم کا معنی ہے مگر وہ جو تم نے ذبح کیا، تو جو ذبح نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے ان کی طرف استثناء راضی ہوگی نا. نہیں سمجھے بات؟ وہ بابا ماں قبل میں جو چیزیں ذکر ہوئی، میتا، دم، خنزیر، ما اہل بہ لغیر اللہ بھی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی علت حرمت عدم ذبح نہیں ہے بلکہ تحلیل بغیر اللہ ہے.
خنزیر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے؟ تو جب مبتدی آپ کو کہے کہ جمی، تو آپ کہیں جمی میں وما اہل کے آگے خنزیر بھی ہے، پھر آپ مان لیں کہ درگاہوں کی نیاز اگر مسلمان ذبح کرے، آپ کہتے ہیں حلال ہے، ہم کہتے ہیں بددستور حرام ہے۔ یہاں استثناء نہیں آئے گی، استثناء کا تعلق منخنقہ تک ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے جو میں نے ابھی سمجھائی، خدا کرے کہ تجھے سمجھ آئی ہو، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم سورت بقرہ میں، انعام میں، آگے نحل میں 3-4 جگہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تو وہاں پر یہ والمنخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ وما کل السبع نہیں ہے، تو الا ما زکیتم بھی نہیں، سمجھ رہے بات؟ لیکن اس ایک مقام سورہ مائدہ میں وہ چیزیں مذکور ہیں، منخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ ما کل السبع، تو استثناء آیا۔ استثناء راضی ہے جمی ما ذکرہ یا ما تقدمہ منخنقہ تک ہے، آگے تک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے آگے کی علت حرمت کی عدم ذبح نہیں ہے، بلکہ تحلیل بتقرب لغیر اللہ ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہوئے کافر لوگ تمہارے دین سے، یعنی اللہ نے دین کو ہر طرف برکت عطا کی، کمال دے دیا۔ فلا تخشوہم، بس ان سے نہ ڈرو، واخشون، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے پورا کیا تمہارا دین، ایک نعمت۔ واتممت علیکم نعمتی، پوری کی تم پر نعمت۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام دین، اللہ نے چن کے دیا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، بس جو کوئی پریشان ہوا بھوک سے، نہ بڑھنے والا تھا گناہ کی طرف، جیسے پہلے فرمایا کہ جو شخص جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھائے خنزیر کا گوشت کی اجازت آئی، یہاں بھی فرمایا جو پریشان ہوا بھوک کے مارے اور وہ بڑھنے والا نہیں ہے گناہ کے لیے، جان بچانا چاہتے اور کوئی چیز نہیں خنزیر کے گوشت کے علاوہ، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ ہندوستان جا رہے تھے ایک دفعہ، انڈیا کا جہاز تھا، اس نے کہا جٹکے کا گوشت ہے اور سور کا گوشت ہے۔ میں نے خود ایک عالم دین کو دیکھا تھا، عالم تو نہیں تھا، بڑے عالم کا بیٹا تھا، کہ اس نے کہا لے آؤ ہم مستر ہیں۔ میں نے کہا یہ مستر ہوگا، اس کو کھلاؤ، ہمیں آپ کے دال اور سبزی بھی نہیں چاہیے، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ جس باورچی خانے میں خنزیر کا گوشت ہو اور جٹکے کا گوشت ہو، اس باورچی خانے کے دال اور سبزی پر بھی خدائی لعنت ہو۔ تو وہ جہاز کی عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا باقاعدہ لائسنس کے ساتھ اسلامی کھانا موجود ہے۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہتا، وہ جائز ہے کہ لائسنس دکھاتی ہے، پورا ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، کیونکہ ہندوستان میں بھی ہم مسلمان سفر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اسلامی کھانا رکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا یہ جس نے اعلان کیا ہے جھٹکے کا گوشت، سور کا گوشت، اس نے گپ شپ میں، مگر اس کی نوکری چلی جائے گی، کیونکہ اس سے جہاز میں بڑی سنسنی پیدا ہو گئی۔ یہاں سے دہلی تو اکثر مسلمان جاتے ہیں۔ ایک پیر ہندوستان سے آیا تھا، آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ پیر جو تھا اس کی گردن اتنی ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا پیر صاحب بہت زیادہ صحت مند نہیں ہوئے؟ اس نے کہا وہاں گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کیسے گوشت ہوتا ہے؟ کہ سفید ہوتا ہے اور جتنا چاہو کھاؤ سیر نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ کہا اچھا، میں نے تحقیق نہیں کی، بس میں تو کھاتا گیا۔ میں نے کہا ما یاکلون فی بطونہم الا النار،
یہ پیٹ یہاں ہے، یہ سر کے اوپر ٹینکی نہیں بنی ہوئی ہے کہ آپ بھر کے لائے ہیں، باقاعدہ خنزیر کی طرح سوج گیا تھا وہ، اتنا گوشت کھائے، 3 مہینے گزارے تھے وہ۔ اے طاہر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کیا حلال ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو چیرنے پھاڑنے والوں کو، مکلبین تم ہی بیچنے والے ہوتے ہیں، تعلمونہن جن کو تم تعلیم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ یہ شکار کا مسئلہ ہے، شکاری جانور یا تو باز اور شکرہ ہوتے ہیں اور یا کتا ہوتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو یہ قبول کرتے ہیں، پھر شکار کر کے اپنے مالک کے پاس لاتے ہیں، خود نہیں کھاتے، شکار کے پیچھے چلتے ہوئے مالک بلاتا ہے، واپس آتا ہے۔ ایک شکاری کو میں نے دیکھا، اس نے اپنے اس ہاتھ پر چمڑا لگایا تھا اور اچانک، اور باز بیٹھا رہتا، باز اچانک اوپر کبوتر کا غول جا رہا تھا، تو باز نے شور مچا دیا کہ مجھے چھوڑ دو نا، تو اس نے کہا یہ شکار نہیں کرنا ہے، دعویٰ کار میں کہ آرام کے بس چپ بیٹھ گیا۔ اور باز کیا ہے، ان کی آنکھوں میں ٹوپیاں لگی ہوئی، پیروں میں پیلے ہیں، ہاتھوں میں کانگاؤ ہے، اور خوبصورت یہاں تک پلکے ہیں۔ عبداللہ استاد نوشیرہ نے کیا خوب کہا ہے، ہائے ہائے، وی باز تڑلے دخ پہ د شجاعت پل، او پٹسترگے د مشکار پمنگل ناس دے، مشکار شکاری، پٹسترگے د مشکار پمنگل ناس دے، او پاس تڑلے دخ پونا شجاعت پل، او مڑون نشو کولی حلاوت پل، او دغاخن لاند دل کڑل لذت پل۔ یہ پھل جو میٹھا ہوتا ہے وہ درخت سے توڑا جاتا ہے، پھر دانتوں کے اندر اس کو چبا کے کھاتے ہیں اور پیٹ لیتے ہیں، فرمایا یہ اپنی شیرینی کی وجہ سے، اور چونکہ باز بہادر بہت زیادہ ہے تو آج اس کے پیروں میں رسیاں پڑی ہے، قید بیٹھا ہے، آنکھ کے بندے اور شکاری کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ بہادری کی انتہا ہے۔ اللہ، باز 2 قسم کے، ایک چیل نما ہے، وہ اعلیٰ اور اصلی باز ہے لیکن افسوس پہچان بہت مشکل ہے، اور ایک سفید باز ہے ایرانی، خوشحال خان خٹک نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے باز نامہ، بازوں کی قسمیں، بازوں کے طریقے، پالنے کے طریقے، خوراک، علاج، بیماریاں، سب کچھ لکھا۔ اس زمانے میں رواج تھا بادشاہان باز پالتے۔ اللہ، پہلی بات یہ کہ شکار کو آپ نے تعلیم دی ہے، ویسے کوئی جانور پکڑ کے لایا وہ حلال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ چیرنے پاڑنے والا ہو۔ تیسرا یہ کہ آپ نے بھیجا ہو۔ چوتھا یہ کہ وہ شکار پکڑ کے لائے، خود نہ کھائے۔ پانچواں یہ کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وذکر اسم اللہ علیہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات سنو، شکار کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے کہ شکار جو بندوق سے کیا جاتا ہے یا پستول سے،
یا کلاشنکوف سے یہ شکار حلال ہے یا حرام، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو ذبح کیا گیا وہ حلال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک بکرے کو نیچے سے شکاری بندوق مارتا ہے اور وہ وہاں سے 500 فٹ 700 فٹ نیچے گرتا ہے اور یہ اس کے پاس پہنچتا ہے 7-8 گھنٹے میں، یہ اس میں کون سی سانس سے جو زندہ رہے؟ یہ مسئلہ ہمارے بزرگوں کا 100% غلط ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر گولی ماری، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بغیر بسم اللہ کے بھی بکرا مارا جائے، ہمیں ملے اور ہم ذبح کریں تو حلال ہے۔ میں 16 سال تک اس پر غور کرتا رہا، اس کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ ہمارے فتوے میں غلطی ہے، لیکن غلطی کہاں سے آئی؟ تو اصل میں مصر کے اندر مفتی محمد عبدہ اس نے بہت سارے ناجائز کو جائز کہا، ہمارے بزرگوں نے ان کی مخالفت کی۔ ان میں ایک مسئلہ اس نے یہ لکھا تھا جو صحیح تھا کہ بندوق، پستول، چرائز یا گولیدار کسی بھی بندوق سے شکار کرے اور شکار کرنے والا مسلمان ہو اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہو، وہ جانور مرا ہوا ملے اور گولی لگی ہو، وہ حلال ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ان کے دیگر فتاوا کے ساتھ اس کو بھی رد کیا، حالانکہ یہ ایک مسئلہ اس غلط آدمی کا صحیح ہے۔ آپ کو اختیار ہے، لیکن اس عاجز کو 100% شرع صدر ہے کہ ایک مسلم جب کسی شکار کو بندوق سے شکار کرتا ہے، وہ جانور بہت مشکل سے اس کو زندہ ملے گا اور یہ خالص اطلاق ہو جائے گا، جانور ضائع کرنا۔ لہذا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہرن، خرگوش، بکرا یا کوئی شکار کیا جائے وہ زندہ ملے تو بے شک ذبح کرے، اگر زندہ نہ ملے تو بغیر شک شبے کے وہ حلال ہے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ احسن الفتاوی میں آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ احسن الفتاوی حقیقی، یہ حقیقی ہو، وہ مجازی ہے جو بینکروں کی تربیت کرنے لگے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کیے گئے تم کو صاف ستھرے کھانے، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانے ان لوگوں کے جن کو کتابیں دی گئی وہ حلال ہے تمہارے لیے، اہل کتاب کا کھانا۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ بھئی مسلمان ذبیحہ، قربانی کا گوشت، عقیقے کا گوشت ہم یہودی عیسائی کو دے سکتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں، یہ ان کے لیے شاید ایمان کا سبب ہو جائے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مسلمان عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ طالب علم متوجہ رہے، من قبلکم کا یہ فائدہ ہے کہ مرزائی عورت، پرویزی عورت یا اور جو بعد میں لامذہب بنے ہیں وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں اہل کتاب سمجھو، غلط کہتے ہیں۔ اہل کتاب کی قید من قبلکم ہے، قرآن آنے کے بعد جو ہوگا وہ مرتد، ملحد، زندیق ہوں گے، وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اہل کتاب کو قرآن نے کہا من قبلکم، جو تم سے پہلے کتاب والے ہیں، ہمارے بعد کتاب والے ان میں نہیں آئیں گے۔ مفتیان میں بحث ہو رہی تھی تحقیقاتی کمیٹی میں، اور ادھر ادھر سے جساس راضی اور فلاں پیش کیے گئے۔ ایک کی رائے یہ تھی کہ ہر وہ مذہب جو آسمانی مذہب کا قائل ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں مرزائی اور پرویزی آ رہے ہیں، آسمانی مذہب کے قائل ہے۔ دوسرے کا کہنا یہ تھا کہ نہیں،
اہل الکتاب یہ مصطلح ہے صرف یہود و نصارہ سے، اور لوگ شامل نہیں ہیں۔ تو میں نے اس دوسرے کی تائید میں یہ کہا کہ جو آیت قرآن مائدہ میں ہے اس میں ہے الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب وہ ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، تو ہمارے بعد والے جو کتاب کا دعویٰ کرے وہی نبوت کا وہ شامل نہیں ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دینے لگے ان عورتوں کو مہر، محسنین اور بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافہین نہ پانی نکالنے والے ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے ہو چوری چپ کے یاروں کو، ولا متخذین اخدان جو کہ مضاف ہو گیا تو نون حذف ہو گیا۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے بعد، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، وہو فی الآخرۃ